یار یہاں لوگ نا صرف بحث کرنے کے لیے بحث کرتے ہیں، حقیقت میں کسی کو بھی حق کی کوئی تلاش نہیں ہے، یعنی کوئی کی تھی۔ اب کیونکہ میں مطلب نا کٹرتا سے دور ہوتا جا رہا تھا، مجھے بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز نہیں جمتی تھی کہ یار آپ کا فرقہ صحیح ہے اور دوسرے کا فرقہ ٹوٹل غلط ہے، آپ اس کو کسی بھی طریقے سے صحیح ماننا ہی نہیں چاہتے، مطلب کسی کے فرقے کو۔ تو یہ میرے کو یہ ریئلائز ہوا کہ یار میں شریعت کے معاملے میں کتنی ساری جگہوں پہ غلط ہوں۔ شریعت کیا ہے، شریعت کیوں ہے، نماز کیا ہے، نماز کیوں ہے، روزے کیا ہے، روزے کیوں ہیں، قرآن کیوں ہیں، تقلید کیا ہے، اور کس طرح سے مسائل جو ہے وہ زمانے میں سن لیا تھا۔ تو ابن عربی کے رسائل میں پڑھ ہی رہا تھا، تو ابن عربی کا بھی ایک رسالہ ہے جو نفس کی نصیحت کے اوپر ہے۔ اسی نبی کی میرے کو سمجھ میں آ گئی بات، تب میں نے یہ سوچا کہ یار اب اس کا تزکیہ کیا کیسے جائے، ابھی میں کہاں جاؤں، کسے پڑھوں، کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری زندگی میں تصوف کی شروعات ویسے تو مطلب اگر آغاز دیکھا جائے صحیح طریقے سے تو وہ 5-7 سال پہلے ہی خاص طور سے میں نے حقیقی ایسے اعمال کیے جس سے میرا تزکیہ نفس ہونے لگا اور اس کی شروعات ہوئی۔ پر یوں اگر دیکھا جائے، آپ اگر علمی طور پہ دیکھیں کہ میں اس حق کی تلاش میں کب سے ہوں، تو وہ بہت پرانی ایک اسٹوری ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ میرا جو گھر کا ماحول تھا اور جو شہر کا ماحول تھا اور کچھ پہچان والے لوگ تھے، ان میں صوفیہ اور صوفیوں سے جڑے ہوئے لوگ زیادہ تھے، اور ویسے ہی ماحول میں پلا بڑا، عرس دیکھے، قوالیاں دیکھی، یہ سب دیکھا، تو مجھے لگا کہ حقیقی اسلام تو یہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے شروع سے کیا ہے کہ اردو کافی پڑھائی گئی، اور پھر جب اردو پڑھائی گئی تو میں مذہبی شخص رہا۔ اسکولی پڑھائی بھی ہوئی ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ اردو اور عربی میں اچھی خاصی پڑھائی ہوئی، تو میں مذہبی شخص تھا بہت زیادہ۔ اس وقت میرے کو یہ بات سمجھ میں آئی، کیونکہ مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، تو میں نے زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھی، اور اسٹارٹنگ میں جو درس نظامی کی کتابیں ہوتی ہیں جو عالموں کو پڑھائی جاتی ہے، 12-13 سال کی عمر تک میری وہ مکمل ہو چکی تھی۔ تو یہ سب جب ہو گیا تو میں ایک طریقے سے نا ڈیبیٹ ٹائپ کے ماحول میں رہنے لگا، یعنی میری عمر بھی کم تھی، اور میں یوزلی اس وقت نا لوگوں سے عقیدوں کے اوپر بحث کرتا رہتا تھا کہ وسیلہ کیا ہے، اور ایمان ابو طالب، اور یہ وہ جو یوزلی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کرتے کرتے میرے کو ریئلائزیشن ہوا، لوگوں سے جب میں ملا، میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ کس طریقے کے ہیں، اور سلولی اللہ کا کرم ہوا کچھ کی آٹومیٹکلی نا میرے کو یہ بات سمجھ میں آنے لگ گئی کہ یار یہاں لوگ نا صرف بحث کرنے کے لیے بحث کرتے ہیں، حقیقت میں کسی کو بھی حق کی کوئی تلاش نہیں ہے، یعنی کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کو عقیدہ بدلنا ہے، یا وہ بدل لے گا اگر حقیقت میں کوئی ایسی دلیل دے دی جائے تو ایک تو یہ چیز تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ مجھے جب یہ ریئلائزیشن ہونے لگے تو ساتھ ہی ساتھ میری ایج 18-19-20 یعنی بہت اوپر جانے لگی۔ اس وقت میرے کو بہت سارے چیزیں اور سمجھ میں آئی، جب میں نے دنیا دیکھی، ڈھنگ سے کالج گیا اس ایئرس میں، تو میرے کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ یار انسانوں کے جو نفس ہیں وہ بہت زیادہ گندے ہیں، یعنی نفس جو ہے وہ ایک انسان کا وصف ہے کہ جو اب میں نے اس پہ ویڈیو بنایا، ویسے تو اس کا تو خیر یہ موضوع نہیں ہے، پر میرے کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے، اور وہ نفس اتنا گندا نہیں جتنا میں نے پہلے سوچا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ گندا ہے، یعنی لوگ بالکل اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور جو نمازی ہیں وہ صرف نماز سے مطلب رکھتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، ٹوپی لگا لیتے ہیں، کرتا پہن لیتے ہیں، پر حقیقت میں وہ اپنے نفس کا کوئی تزکیہ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ بیماری اتنی بڑی ہے کہ اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں پرابلمس کریٹ ہو رہی ہے۔ اب جب یہ میرے کو سمجھ میں آ گئی بات، تب میں نے یہ سوچا کہ یار اب اس کا تزکیہ کیا کیسے جائے، ابھی میں کہاں جاؤں، کسے پڑھوں، کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران میں نے مجدد الف ثانی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے مکتوبات کا مطالعہ کرنا شروع کرا، کیونکہ میں پہلے مرید ہو چکا تھا قادری سلسلے میں، کافی پہلے، چھوٹا تھا تب، پر اس کی مشق میں بیچ بیچ میں کرتا رہتا تھا زیادہ سے زیادہ، اسی وجہ سے مجھے تھوڑا بہت پتہ بھی تھا کہ یار یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، پر وہ اتنا میرے اوپر افیکٹیو مجھے نہیں لگی، یعنی میں کرتا رہا پر کچھ ہو نہیں رہا تھا۔ تو پھر میں تزکیہ نفس کے لیے بھوکے رہنا، روزے رکھنا اور وہ سب بھی کر کے دیکھا، پر اس درجے سے مجھے چیزیں نہیں ملی تھی۔ اب میں مطالعہ کرنے لگا، میں بالکل خود سے ریسرچ کرنے لگا کہ یار مجھے کسی بھی طریقے سے حق کو اب پا لینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، بس مجھے حق پا لینا ہے۔ تو میں نے مجدد الف ثانی کے مکتوبات شروع کرے پڑھنا۔ اب میں پہلی بار آیا تصوف کی کتابوں میں، اور میں نے ان کے بیٹے کے مکتوبات بھی پڑھے، جو ان کے بیٹے نے لکھے تھے۔ وہ مکتوبات ان کے بیٹے معصوم مجددی کے ہیں، انہوں نے بھی لکھے، اور انہوں نے شرح، ان کے ایک بیٹے نے شرح بھی کری ہے، تو وہ سب بھی میں نے پڑھنا چالو کرا۔ تو اس سے ایک بیس بن گیا، میں نے لطائف کے بارے میں سیکھا، اور میں نقش بندیہ سلسلے کی بہت ساری چیزیں سیکھ گیا۔ اس کے بعد میں نے رسائل مجددیہ کر کے، یعنی رسائل نقش بندیہ، شاید مجددیہ نہیں، یہ بہت پرانی بات ہے، ہاں، رسائل نقش بند کر کے کتاب تھی، اس میں نقش بند کے مشائخ کے بہت سارے اقوال اور بہت سارے واقعات لکھے ہوئے تھے، اس کو پڑھا۔
اور اس کتاب کے بعد میرے کو یہ پتہ چلا جب میں نے پوری ایک فہرست نکالی، کیونکہ میں نقش بندیوں سے بڑا متاثر ہوا اس زمانے میں شروعات میں، کیونکہ ان کی کتابیں بھی بہت زیادہ اویلیبل تھی مارکیٹ میں، اور وہ بہت ڈیپلی مطلب سائیکولوجیکل کچھ نکتے وہ بتا رہے تھے نفس کے بارے میں۔ اس دوران میں نے گوگل پہ کچھ سرچ کرنا چالو کرا کہ کیا اس کے اوپر دوسرے لوگ بھی ریسرچ کر رہے ہیں، اور سائیکولوجی آخر کیا کر رہی ہے، کیونکہ میرے کو یہ جب دیکھنے لگا کہ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں نفس ہی سب سے بڑی جڑ بن رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ گھر میں رشتے دیکھ لیں، ہسبینڈ اینڈ وائف کے دیکھ لیں، ماں باپ کے دیکھ لیں، دوسروں کے دیکھ لیں، تو سپیریئرٹی اور انفیریئرٹی کمپلیکس لوگوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے، جو بیسیکلی مطلب ایک طریقے سے نفس ہی ہے تمہارا کہ جو بڑا بننا چاہتا ہے، اور بڑا بننے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ کسی سے کوئی رائے آپ کو منوانا ہو، کسی سے اب جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، زبردستی اٹھ کے پانی نہیں پینا، دوسرے سے بول دو کہ تم لے کے آ جاؤ، یا کام سے بچنا، یہ سب نفس ہی ہے۔ تو دنیا کے معاملات میں نفس اتنا زیادہ گھسا پڑا تھا، تو میں نے سوچا کہ یار پھر دنیا کے معاملات میں بھی یہ ہے تو کسی سائیکیاٹرسٹ نے بھی اس پہ کچھ کرا ہی ہوگا۔ تب میں نے سائیکولوجی کو سیریسلی پڑھنا چالو کرا، اور ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کرا جو اس کو آلریڈی پڑھ رہے تھے اور کچھ کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ فرائڈ اور جنگ کو پڑھیے، اور ایڈلر کو، کیونکہ ایڈلر وہ آدمی تھا جس نے انفیریئرٹی اور سپیریئرٹی کمپلیکس سب سے پہلے دنیا کو بتایا کہ ایسے کوئی کمپلیکسز بھی ہیں۔ اب وہ کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، پر ہے کچھ نفس کی بیماریاں، آپ ایسا سمجھ لو ان کو۔ اب یہاں جب میں نے ان لوگوں کو پڑھنا شروع کیا نا، تب ان میں سے ایک ایسا آدمی تھا سی جی جنگ، کارل گسٹاو جنگ، جو مجھے بہت متاثر کر گیا۔ اس کے یہاں نا یار ایک چیز تھی جس کو کہتے ہیں ایکٹیو امیجنیشن، اور میں نے میرے پیر سے یا کسی سے سنا تھا سب سے پہلے، بہت پہلے، کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اپنے نفس سے بات کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، سیدھے اس کو بولتے تھے کہ تو جو ہے وہ یہ سب کرنا بند کر دے، اور اس کو نصیحتیں دیتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے ابن عربی کے بارے میں بھی اس زمانے میں سن لیا تھا، تو ابن عربی کے رسائل میں پڑھ ہی رہا تھا، تو ابن عربی کا بھی ایک رسالہ ہے جو نفس کی نصیحت کے اوپر ہے، اسی نام سے ہے وہ، آپ ان کے رسائل نکالیں گے نیٹ پہ تو وہ اس میں سے ایک رسالہ وہ بھی ہے جس میں وہ اپنے نفس سے ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ جواب بھی دے رہا ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا یار کہیں نہ کہیں کہ یار یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، اگر ہم ڈائریکٹلی اس سے کہہ دیں کہ تو یہ غلط کر رہا ہے اور تجھے کرنا چاہیے تو تو کر۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک کتاب اور پڑھی تھی، تو وہ سب ملنے لگ گئی کڑیاں ایک کے بعد ایک۔ میں نے کتاب پڑھی تھی کسی بزرگ کی تھی جنہوں نے حضرت کلب علی مداری رحمۃ اللہ علیہ، وہ مداری سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، یہاں مکن پور میں ان کا مزار ہے، یہ سید میزر علی صاحب کے والد ہیں وہ، ان کے اوپر وہ کتاب تھی، اور اس میں ایک نصیحت بھی تھی، یا تو وہ ان کی تھی حضرت کلب علی مداری کی، کسی کی، کیونکہ بہت پرانی بات ہے یہ، وہ کتاب میں نے ابھی دوبارہ پھر پڑھی بھی نہیں، پر وہ ان کے ایک مرید اور ایک خلیفہ نے لکھی تھی ان کے اوپر۔ تو اس نے ان میں لکھا تھا کہ وہ یہ بھی تلقین کرتے تھے کہ آپ اپنے نفس سے جب سوئیں تو بات کریں، اس کو بولیں کہ یار تو یہ فلانا فلانا غلطی نہ کر اور تو یہ کر رہا ہے۔ تو وہاں پہ بھی یہ چیز موجود تھی، اور کیونکہ میں تزکیہ نفس کر رہا تھا تو میرے کو دکھ بھی رہا تھا کہ یار یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ چھوڑ ہی نہیں رہا ہے برائی، تو مطلب جو بہت ساری عادتیں تھی وہ جا ہی نہیں رہی تھی۔ اس دوران میں نے کارل گسٹاو جنگ کو بہت ڈیپلی پڑھا، کیونکہ وہ ایک ایسا آدمی تھا جو بہت حد تک اسپریچول تھا۔ فرائڈ تو مطلب بہت ساری چیزیں نکار رہا تھا، اس نے ہر تھیوری کو سیکشل چیزوں سے لے جا کے جوڑ دیا تھا، مطلب زیادہ تر اس کی فلسفی اسی کے آس پاس گھومتی تھی۔ ایسا نہیں کہ وہ کسی کام کا نہیں، اس نے بتایا بہت کچھ، پر جنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ آدمی تھا پورا۔ ایڈلر جو بتا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی میرے کام آیا، پر جنگ کو میں نے بہت سیریسلی مطالعہ کیا۔ اس نے جو شیڈو، اینیما، آرکیٹائپس وغیرہ بتایا، وہ سب میرے کو سمجھ میں آنے لگے، اور میں ان کو کلک کرنے لگا کہ یار یہ چیزیں تو کہیں نہ کہیں ہیں میرے اندر، اور پھر سلولی کر کے میرا باقاعدہ آغاز ہونے لگا۔ اب اسی دوران ایک بزرگ اور تھے جن کو میں نے پڑھا، جنہوں نے مجھے شریعت کے معاملے میں بہت زیادہ باریکی دے دی، یعنی اسے دیکھنے کی۔ وہ تھے، جب میں نقشبندیوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا، نقشبندیوں کی اتنی کتاب ہے، تو ان میں ایک بزرگ کا نام آیا تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ ہیں۔ اب جب ان کو پڑھا تو ان کو پڑھنے کے بعد میرے کو یہ ریئلائز ہوا کہ یار میں شریعت کے معاملے میں کتنی ساری جگہوں پہ غلط ہوں۔ شریعت کیا ہے، شریعت کیوں ہے، نماز کیا ہے، نماز کیوں ہے، روزے کیا ہے، روزے کیوں ہیں، قرآن کیوں ہیں، تقلید کیا ہے، اور کس طرح سے مسائل جو ہے وہ صحیح ڈھنگ سے نکالے جائیں اور کیا کیا جائے، وہ سب انہوں نے اپنے رسائل ہی میں لکھا تھا۔ رسائل مطلب کیا ہے، دیکھو میں بار بار نام لے رہا ہوں۔ ایک بندہ جب چھوٹی کتاب لکھتا ہے تو وہ ایک کتاب ہوتی ہے، ان کتابوں کو جمع کر کے جب ایک ہی کتاب میں جمع کر دیا جاتا ہے، مطلب ملٹیپل رسالیں، یعنی ملٹیپل ڈائریز آپ ایک جگہ جمع کر دیں، اسے رسائل کہتے ہیں۔
تو جیسے رسائل ابن عربی میں نے ابھی بولا تو اس کا مطلب اس میں بہت سارے ان کے رسالے موجود ہیں. اسی طرح سے میں نے رسائل نقشبندیہ بولا تو اس میں نقشبندی بزرگوں کے الگ الگ کتابیں ہوں گی جمع. اسی طرح سے ابھی میں نے جب آپ کو بتایا کہ رسائل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، تو اس میں ان کے رسائل کے اندر نا بہت سارے انہوں نے رسالے لکھے تھے، تو انہوں نے اس میں تقلید پہ گفتگو کی تھی. اب کیونکہ میں مطلب نا کٹرتا سے دور ہوتا جا رہا تھا، مجھے بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز نہیں جمتی تھی کہ یار آپ کا فرقہ صحیح ہے اور دوسرے کا فرقہ ٹوٹل غلط ہے، آپ اس کو کسی بھی طریقے سے صحیح ماننا ہی نہیں چاہتے، مطلب کسی کے فرقے کو. تو یہ ایک بہت بڑی دقت مجھے لگنے لگا تھا کہ یار میرے ساتھ ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں سپیریٹی کمپلیکس کا بھی ایک پارٹ ہے. اور کسی نہ کسی نے، کیونکہ دیکھو علماء ٹھیک ہے کہ ہوتے ہیں ایسے کہ جو دین پڑھتے ہیں، پر ہے وہ آخرکار انسان ہی نا، ان کی سائیکلوجی بھی ان کو شاید دکھتی نہ ہو. سپیریٹی کے لیے بعض اوقات فتوے لگا دیتے ہو، سب کی نہیں کہہ رہا ہوں پر کچھ تو ایسے ہوں گے نا. اور بڑوں میں یہ دقت آئی ہے، اور ہر فرقے کا بڑا آدمی دوسرے فرقے کے بڑے آدمی کوئی بول رہا ہے کہ اس کو کچھ نہیں آتا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مکاری کر رہے ہیں. ہر فرقے کا آدمی دوسرے فرقے کے بڑے آدمی کو لگا رہا ہے. میں ابھی دلیل دے سکتا ہوں آپ کو کہ کس نے کس کے بارے میں کیا کیا بولا ہے اور کتنا برا بولا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ پیٹھ پیچھے ہی ہوا ایک طریقے سے. کتاب میں آپ لکھ رہے ہو تو غیبت ہی ہو گئی نا اس آدمی کی. آپ نے اس کے بارے میں ایسا جملہ بول دیا جو اسے ناپسندیدہ گزرے گا سامنے، آپ نے اسے کتاب میں لکھ دیا، تو پیٹھ پیچھے ہی تو ہوا ہی ہے. اب وہ تو یہ چیزیں تھوڑا نا گلے نہیں اتر رہی تھی میرے کہ یار یہ تو لوگ غلط ہیں، یہ بہت سارے مطلب میجورٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں غلط ہی جا رہی ہے. جو ٹاپ موسٹ پوسٹ پہ اچھے لوگ بھی تھے، وہ کانٹیکٹ میں بھی رہے. تو ہوا یہ کہ شاہ ولی اللہ کو جب میں نے پڑھا تو ان کی کتاب تھی البیان فی سبب الاختلاف، اس میں انہوں نے اختلاف پر ایک بہت گہری بات بولی تھی، اور وہ پڑھنے لائق ہے. جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ پڑھ لیں، اردو میں اویلیبل ہے وہ. تو اس میں انہوں نے شاہ ولی اللہ نے صحابہ میں آپسی اختلافات بتائے تھے، اور وہ اتنے زیادہ آپ کے دماغ کو کھول دیتے ہیں تقلید کے اوپر. جب آگے گفتگو آتی ہے اسی کتاب میں نہیں، دوسرے اور بھی رسائل میں، اگر آپ پورے رسائل پڑھیں گے تو ان میں 2-3 رسائل ایسے ہیں جو خاص طور سے انہی مدعوں کے اوپر ہے. تو انہوں نے بولا کہ آپ چاہیں اگر تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ تر معاملوں میں حنفی رہیں، کچھ معاملوں میں اگر آپ کو دلائل مل گئے تو آپ حنبلی ہو جائیں، کچھ معاملوں میں مالکی بھی ہو. مطلب ایسے لوگ بھی رہے ہیں جو اس طرح سے رہے ہیں. بلکہ ایک زمانہ تو ایسا گزرا ہے چاروں فقہ کے مرتب ہونے کے پہلے کہ جب لوگ جو بھی عالم ان کے یہاں موجود تھا اس کی دلائل دیکھ کے اس کو فالو کر لیتے تھے. یہ میں آپ کو لب لباب بتا رہا ہوں، ایکچوئل لائنز نہیں بتا رہا ہوں. آپ ایکچوئل لائنز اگر پڑھیں گے تو وہ آپ پوری کتاب کے اندر پڑھ پائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا بولا ہے. پر پوری کتاب ہی اس ٹاپک پہ ہے وہ کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک مذہب کو فالو کریں. یہ بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے. میں ایسا نہیں کہ کوئی چیز کاٹ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آدھی ادھوری عبارت، ویسا نہیں ہے. وہ کتاب ہی اس موضوع پہ ہے. آپ شاہ ولی اللہ کو اگر غور سے پڑھیں گے، یہاں تک کہ انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں، یعنی ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز میں، اندر نماز کے اندر ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جیسے عید کی نماز پڑھتے ہیں حنفی، اس میں ہاتھ اٹھاتے ہیں ملٹیپل ٹائم. ایسے نارمل نمازوں میں اہل حدیث ہاتھ اٹھاتے ہیں، سلفی اور شیعہ بھی اٹھاتے ہیں، تو حنبلی اٹھاتے ہیں، شافعی اٹھاتے ہیں، پر حنفی اور مالکی ایسا نہیں کرتے. اور شاہ ولی اللہ نے اب ہو کیا رہا تھا کہ ایک لمبے عرصے سے، کیونکہ میرا تو پس منظر ہی یہی تھا نا، میں تو اس پہ بحث کرتا تھا لوگوں سے کہ یار رفع یدین جو ہے وہ تو ناجائز ہے نماز میں، یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ تو ساکت ہو چکا بہت لمبے سمے سے، یہ ختم ہو گیا ہے، یہ تو یہ سنت پہلے ہوا کرتی تھی اب نہیں ہے. میں اس پہ بحث کیا کرتا تھا لوگوں سے، دلائل دیتا تھا. تو جب شاہ ولی اللہ کو میں نے پڑھا، جو کہ حنفی ہے، ایک وہ بہت بڑے محدث ہیں، تو ان کو جب پڑھا اور انہوں نے اس میں لکھ دیا حجت اللہ البالغہ میں، اور وہ بہت بڑے صوفی بھی ہیں. اچھا یہ بات میں بتانا بھول گیا، شاہ ولی اللہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے صوفی ہیں، اور میں نے تصوف کے چکر میں ہی ان کی کتاب پڑھنا شروع کری تھی. وہاں سے مجھے دوسری چیزیں مل گئی جو ادھر شریعت میں میری مدد کر گئی. اب انہوں نے کیا کرا کہ ایک بہت بڑی دقت میرے سامنے کھڑی کر دی. یہ یوں کہہ رہے ہیں شاہ ولی اللہ کہ آپ حدیث اور قرآن دیکھیں اور پڑھ سکیں تو رول پڑھیں، ٹھیک ہے، اور آپ پھر اس حساب سے فالو کر لیں. اب یہ اتنی بڑی دقت ہو گئی کہ یار پھر تو بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جن میں مجھے اختلاف تھا بھی حنفیوں سے. میں باہر جاتا نہیں تھا کہ چلو اپن مقلد ہیں تو چلو ٹھیک ہے. پر اب میرے سامنے یہ چنوتی شروع ہو گئی تھی کہ اب مجھے شروع سے واپس سارے اصول فقہ پڑھنے ہوں گے، حنفیوں کے، شافعیوں کے، مالکیوں کے، حنبلی کے. مطلب جب غلط ہی ہوں، بہت ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اختلافات ہیں، آپ کو اس میں کرنی چاہیے محنت، تحقیق کرنی چاہیے، تو پھر کیا ہوگا آگے؟ اب کیونکہ تحقیق تو میں نے کی نہیں ہے نا، میں تو مقلد چلا آ رہا تھا ابھی تک. تو بہت سارے ایسے معاملات تھے جن میں نے تحقیق کرنا چالو کری، اور جن میں نہیں کی تھی تحقیق ان میں حنفی رہا، کیونکہ ابھی میرے پاس دلائل نہیں تھے کچھ اور. یا بہت سارے معاملات ایسے تھے جن میں تحقیق کے بعد حنفی صحیح ثابت ہوتے تھے، اور وہ ٹھیک ہے، مجھے اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا.
تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ حقیقت میں اہل حدیث بھی صحیح ہیں، دیوبندی بھی صحیح ہو سکتے ہیں بہت سارے معاملات میں، سنی بھی صحیح ہو سکتے ہیں بہت سارے معاملات میں، اور میں ایک ایسا آدمی بن گیا کہ جب تک میرے سامنے کوئی پروف نہ آ جائے کسی کے کفر کا، جیسے ابھی بڑا فیمس تھا نا وہ اس زمانے تک، مطلب جب میں اس زمانے میں تھا کہ ان کے عقیدے غلط ہے، تب تک بس وہ سب کافر تھے میرے لیے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ جب میں آگے آیا تب میرے کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ دلائل دیکھنے پڑیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، کہ وہ بندہ واقعی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر میں نے کفر کے اوپر کتابیں پڑھی، شرک کے اوپر کتابیں پڑھی، تمام تر 1400 سالوں میں جتنا، کیونکہ مکتبہ شاملہ آ گیا تھا اس زمانے تک، اور پی ڈی ایف میں ہر کتاب اویلیبل ہو گئی تھی، اور میں نے عربی آلریڈی ٹھیک کر لی تھی اپنی، تو میں عربی میں ہر ممکن کتاب پڑھنے لگا جو مجھے مل رہی تھی، اویلیبل ہو رہی تھی۔ کافی ٹائم لیا میں نے سمجھنے میں کہ آخر کار معاملات کیا ہے، اور اس وقت میرا دماغ پوری طرح خراب ہو گیا، کیونکہ میرے کو یہ سمجھ میں آیا کہ یار جو شریعت بتائی جا رہی ہے نا ہم کو، مطلب وہ مسائل خاص طور سے جو کٹر بنانے والے ہیں کسی شخص کو، کٹر مطلب کسی فرقے کو لے کے کٹر، کہ کسی اور کی بات ہی نہیں سننا، وہ سب جھوٹے نکلے۔ یہاں تک کہ بہت سارے مشہور معاملات میں غلطیاں نکلی، اور میں نے جب ان کی وصیت پڑھی شاہ ولی اللہ کی، کیونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی، قول الجمیل میرے خیال سے اس کا نام ہے، وہ آپ رسائل میں دیکھیے گا، آپ کو مل جائے گی، پر جمیل ضرور اس میں تھا، قول الجمیل اس کتاب کا نام ہے ویسے تو اس میں انہوں نے نا مختلف سلسلوں کے بارے میں لکھا۔ ان کو مداری سلسلے سے بھی خلافت حاصل تھی، اور چشتی سے بھی تھی، نقشبندی تو وہ تھے ہی صحیح، خیر ہارڈ کور وہ نقشبندی تھے بالکل ایک دم، کہ اب یہ تھا کہ انہوں نے اس میں سارے سلاسل کے بارے میں لکھا، تو میں نے ان کی وصایا بھی پڑھی، وصیت۔ اب اس وصیت میں نے یہ بات پڑھی کہ یہ جو آج کل بدعتیں شروع ہو گئی ہے بہت ساری، اب وہ ویسے ایک تو رفیع دین کو سپورٹ کر رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے تقلید کو بھی کوئی خاص نہیں لیا، اور اس کے بعد انہوں نے وصیت میں یہ بھی لکھ دیا کہ یہ سب نہ کیا جائے، یہ جو بدعتیں شروع ہو گئی ہے، تیجا چیلم وغیرہ، نیاز وغیرہ۔ تو اب میرے سامنے کوئی مسئلہ شروع ہو گیا کہ یار ایک آدمی پسند آیا ہے مجھے، اور وہ پورا میرے سارے عقیدوں کے اوپر ہی پانی پھیر دیا اس نے، تو کیونکہ انہی میں تو اٹھے بڑے پلے تھے ہم۔ تو پھر میرے سمجھ میں آئی بات کہ اختلاف کی عزت کی جانی چاہیے، اور ہمیں خود تحقیق کر کے چیزوں کی طرف جانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہاں پہلے حدیث بن جائیں یا آپ کوئی فرقے میں چلا جائے، میں تو میجورٹی آف دا مسائل میں حنفی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، جہاں مجھے نہیں پتا یا جہاں میرے کو ان کی دلیلیں ٹھیک لگ رہی ہے، پر اب میں خود تحقیق کرنے لگا ہوں۔ سیکنڈ تھنگ یہ کہ جب میں نے ان کو پڑھا تو شاہ ولی اللہ کو پڑھنے کے بعد اور مجدد الفسانی کو پڑھنے کے بعد، اور رسالہ کشیریہ تو خیر پہلے میں پڑھ ہی چکا تھا، وہ بڑا ایک مشہور رسالہ ہے صوفیہ میں، اور ایک قوت القلوب یہ میں نے پڑھی۔ قوت القلوب ابو طالب مکی کی ایک کتاب ہے جو بہت زیادہ فیمس ہے تصوف میں، وہ میں نے پڑھی۔ ان کو پڑھنے کے بعد جب میں نے اپنے صوفیوں کو دیکھا جو اس زمانے میں موجود ہے ابھی، اور محفلیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، وہ سب جب دیکھا، ٹھیک ہے، تو میرا تو دماغ پوری طرح خراب ہو چکا تھا کہ یار یہ کیا بتا رہے ہیں یار، یہ 14 سال والے یہ جو ٹوٹل لوگ آئے ہیں آج تک بڑے بڑے، یہ تو کچھ اور ہی باتیں کر رہا ہے، ان کا تو طریقہ ہی بالکل الگ چل رہا ہے۔ مطلب ایک شرعی صوفی ہے جو پوری طرح چیزیں بتا رہے ہیں، اور اچھا وہ لوگ نفس پہ بات بھی کر رہے ہیں، وہ پریکٹیکل انسٹرکشنز بھی دے رہے ہیں، ان کو پڑھو تو آپ کو ایٹ لیسٹ تھوڑے حد تک یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار کرنا کیا زندگی میں آگے، اپنے کو بھی ابھی کس طرح سے آگے بڑھے، ٹھیک ہے۔ ان کو پڑھو تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے دل میں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو بڑی حیرانی ہوگی، میں نے جب پہلی بار، کیونکہ میں نے نا کہیں ایک جملہ پڑھ لیا تھا، میرے کو کس نے بتایا تھا یہ جملہ، ہاں اس دوران جب میں کتاب پڑھ رہا تھا نا، تو میرے کو میرے مطالعے کے دوران غامدی صاحب کے بارے میں کسی نے بتایا یا شاید یوٹیوب پہ وہ سجیشن میں ایک بار ان کا آیا، میں نے ان کو دیکھا، ان کی دلائل لکھی، کیونکہ آپ اتنا مطالعہ جب کر چکے ہوتے ہیں نا، تو اب آپ کو بندے کی حقیقت سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے وہ بات کرتا تو میں نے غامدی صاحب کے بارے میں پڑھا، اور ان کے ویڈیوز دیکھے، ان کے رولز پڑھے، اور وہ ایک الگ فقہی پورا ان کا ایک فاراہی، امام فاراہی گزرے ہیں، ان کے استادوں میں ہیں وہ، تو استاد کے استاد ہیں، امین حسن اصلاحی ان کے استاد ہیں غامدی صاحب کے، اور ان کے استاد جو ہیں وہ فاراہی صاحب تھے میرے خیال سے۔ تو فاراہی صاحب کا ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے جو فقہی اصول میں بالکل الگ ہے، چاروں فقہ سے کچھ حد تک اختلاف ان کا ہے، اور باقی تو سب اصول آلموسٹ سیم ہی ہوں گے۔ تو ان کو جب میں نے پڑھا غامدی صاحب کو، اور ان کے بارے میں سنا، ان کے ویڈیوز دیکھے، تب میرے کو ایک بات یہ سمجھ میں آئی غامدی صاحب سے جو میں نے سیکھی تھی، اور انہوں نے بولا بھی تھا کہ ابن تیمیہ وہ شخصیت ہے، وہ اس پہ بات کر رہے تھے ویڈیو کے دوران، انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ وہ شخصیت ہے کہ اگر ان کے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی حدیث ابن تیمیہ کو نہیں پتہ تو وہ حدیث ہی نہیں ہے،
اتنا بڑا مقام ابن تیمیہ کا ہے. اب میں ابن تیمیہ کو ہمیشہ غلط سمجھتا تھا, اور جب ان کے منہ سے اس کی تعریف سن لی تو میں نے کہا یار میں نے پڑھا کیوں نہیں اس آدمی کو پہلے, پھر میں نے ایسے ہی مان لیا وہ غلط ہے. پھر میں ابن تیمیہ کا مجموع الفتاویٰ پڑھنے لگا, اور جب مجموع الفتاویٰ کی جو پہلی بحث یہ میں نے پڑھی, ٹھیک ہے, انٹروڈکشن سے لے کے آگے تک کی, وہ اسی پر ہے کہ لوگوں نے سب کچھ ظاہری احکام کو مان لیا, باطنی احکام ہی نہیں دیکھ رہے, وہ اپنا نفسی صحیح نہیں کر رہے. تو اتنا بڑا آدمی جو تصوف کے بالکل خلاف, وہ ابن عربی کو وہ کافر مرتد وہ بول رہا ہے, وہ ابن تیمیہ, ٹھیک ہے. میں تو بالکل ان کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو بالکل صوفی ہو ہی نہیں سکتا یار, پر ان کی کتابیں صوفیہ کی کتابوں سے زیادہ گہری ہے قلب کے معاملات میں اور نفس کے معاملات میں. وہ اتنا بڑا آدمی نکلا. اب یہ ایک نیا موڑ آ گیا زندگی میں کہ یار, اور اچھا دلیلیں مجھے جو وہاں سے مل گئی, ابن تیمیہ سے جو انسائٹ ملی ہے قرآن کی, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ 2-3 سرے پکڑ چکے ہوتے ہیں نا کسی چیز کے, تو چوتھا سرا پھر آٹومیٹک سمجھ میں آنے لگتا ہے. اور وہ مطلب آپ اگر ڈائریکٹ ان کو پڑھ لو, آپ کا کوئی پس منظر نہ ہو تو ٹھیک ہے, وہ آپ کو نارمل لگے گی بات. پر جب آپ بہت ساری چیزیں پڑھ کے ان کے قریب جاتے ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار بندہ کیا ہے یہ, مطلب اتنا سارا اس کو پتہ تھا کیا, مطلب وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے آدمی کو پڑھ رہا ہو ایک. پھر میں نے ابن القیم کو پڑھا اور یہ میرا ڈیئرسٹ آدمی ہو گیا, مطلب بہت بے تحاشا مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی. یہ وہ پرسنالٹی ہے ابن القیم, ان کا شاگرد ابن قیم. اس کو میں نے اس کے بعد پڑھا, اس کی ساری کتابیں, خاص طور سے وابل السیب کر کے کتاب ہے ان کی, وہ میں نے پڑھی ذکر پہ, یعنی ذکر کے کیا فوائد ہے, ذکر کیسے کیا جائے گا, اور ذکر جو ہے وہ اس میں کیا کیا مقامات آئیں گے, کیا ملے گا, وہ سب انہوں نے اس میں لکھا ہے یار وابل السیب میں. وہ کتاب شروعات میں مجھے وہ دے گئی جو مجھے بہت لمبے سمے سے کھٹک رہا تھا, گناہوں کے بارے میں اور دوسرے معاملات کے بارے میں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میری زندگی میں یہ جو تحقیقات ہیں انہوں نے مجھے یہاں تک لا کے کھڑا کر دیا کہ سب اپنے ہیں, سارے علماء ہمارے ہیں, سارے امام ہمارے ہیں, اور ہمیں حقیقی تصوف کو فالو کرنا ہے. اور اب میں اس جگہ آ چکا تھا کہ میرے پاس شریعت میں, حدیثوں میں, قرآن میں وہ دلائل آ گئے تھے ابن تیمیہ سے اور ابن القیم سے قرآن کے, اور کیونکہ یہ لوگ خاص طور سے ہر چیز قرآن سے لاتے تھے, اور یہ بہت بڑے عالم تھے قرآن کے یار. مطلب میں نے اتنا ڈیپ قرآن کی آیتوں کو کوٹ کرتے, حدیث کو کوٹ کرتے کسی اور کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے دلائل پیش کرے ہر بات پہ یار. تو یہ چیز ایک مجھے وہاں سے مل گئی تھی, دلائل بھی. اب میرے پاس اتنا نالج ہو چکا تھا کہ مجھے خود سے اب کچھ کرنا تھا, اور میں نے ساتھ ساتھ سائیکلوجی بھی ملا لی تھی. اب میں نے تزکیہ کیسے کیا یہ میں نیکسٹ پارٹ میں بتاؤں گا, کیونکہ یہ 21 منٹ کا ہو گیا ہے, تو یہ کافی لمبا ویڈیو ہو گیا میرے خیال سے. تو انشاءاللہ وہ اگلے پارٹ میں بتاؤں گا کہ تزکیے پر پھر وہ سائیکلوجی جو میں نے پڑھی تھی, جو چھوڑ دیا پارٹ وہ, اور ان سب کتابوں کو پڑھ کے اپنے تجربے سے پھر میں نے کیا کیا.